فاختہ اور سانپ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک فاختہ رہتی تھی۔ ایک دن فاختہ نے انڈے دیے اور کھانے کی تلاش میں چلی گئی۔ جس درخت پر فاختہ کا گھونسلہ تھا اس درخت کے نیچے ایک سانپ کا بل بھی تھا۔ سانپ نے فاختہ کو جاتے دیکھا تو کھانے کی تلاش میں اپنے بل سے باہر نکل آیا۔ سانپ نے دیکھا کہ فاختہ کے گھونسلے میں 2 انڈے پڑے ہوئے تھے۔ سانپ نے کہا، واہ، آج تو بڑی آسانی سے کھانا مل گیا، اور فاختہ کے دونوں انڈے کھا گیا اور سکون سے واپس اپنے بل میں جا کر سو گیا۔ فاختہ جب اپنا کھانا لے کر واپس پہنچی تو حیران رہ گئی کہ اس کے انڈے کہاں۔ فاختہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے یہاں وہاں ہر جگہ انڈوں کو ڈھونڈا مگر اسے انڈے نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کس نے اس کے انڈے چرائے ہوں گے۔ آخر کار اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے 2 انڈے اور دیے اور کھانے کی تلاش میں جانے کی بجائے درخت کے پیچھے چھپ گئی تاکہ دیکھ سکے کہ کون اس کے انڈے چراتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر کوئی اس کے انڈے چرانے نہ آیا۔ آخر کار شام کو سانپ پھر اپنے کھانے کی تلاش میں اپنے بل سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھ گیا۔ سانپ نے دیکھا کہ آج پھر گھونسلے میں 2 انڈے موجود تھے۔ سانپ بہت خوش ہوا کہ واہ، آج پھر بہت آسانی سے مل گیا، اور جلدی جلدی دونوں انڈے کھا گیا۔ فاختہ جو پاس ہی درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی باہر نکل آئی اور سانپ کو کہا، ارے بھائی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہی ہو جس نے کل بھی میرے انڈے کھائے تھے اور آج بھی میرے انڈے کھائے ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سانپ نے جواب دیا، مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے تمہارے انڈے کھا لیے۔ فاختہ نے کہا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسا کرتے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ سانپ نے مسکرا کر جواب دیا، جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے بل میں چلا گیا۔ اب فاختہ بہت پریشان ہوئی۔ سانپ بہت بڑا تھا اور فاختہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ فاختہ پھر سے کوئی ترکیب سوچنے لگی کہ کیا کرے مگر اسے کوئی ترکیب نہ سوجھی اور وہ مایوس ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ فاختہ نے اپنی پھپھو لومڑی کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ فاختہ جلدی سے لومڑی کے پاس پہنچی اور اسے سانپ کے ظلم کی ساری داستان سنائی اور لومڑی سے مدد طلب کی۔ لومڑی نے فاختہ سے کہا، میرے پاس ایک بہت اچھی ترکیب ہے لیکن تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اور انجام خود دیکھ لو۔ فاختہ نے اس کی بات مان لی۔ لومڑی نے فاختہ کو بتایا کہ شام کو شہزادی تالاب پر نہانے جاتی ہے اور اپنا قیمتی ہار وہیں زمین پر رکھ دیتی ہے۔ تم وہ ہار اٹھانا اور اس کو سانپ کی بل میں ڈال دینا۔ جب فاختہ نے لومڑی کی یہ ترکیب سنی تو پہلے تو بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیسی ترکیب ہے، اس سے مجھے فائدہ کسی صورت میں نظر نہیں آتا، کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ مگر چونکہ اس نے لومڑی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ترکیب پر عمل کرے گی تو وہ آخر تالاب پر چلی گئی اور شہزادی کے نہانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شہزادی اپنا ہار اتار کر تالاب میں گئی، فاختہ نے جھٹ سے شہزادی کا ہار اٹھایا اور سانپ کے بل کی طرف چل پڑی۔ شہزادی کے محافظوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ جلدی فاختہ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ فاختہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سانپ کے بل تک پہنچی اور شہزادی کا ہار بل میں پھینک دیا، اپنے گھونسلے میں جا بیٹھی۔ شہزادی کے محافظوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہار نکالنے کے لیے بل میں ہاتھ ڈالا تو سانپ انہیں کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی کے محافظوں نے ڈنڈے اور لاٹھیوں کے وار کر کے سانپ کو مار دیا اور وہاں سے اٹھا کر واپس محل چلے۔ جب فاختہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جا کر اپنی پھپھو لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔